سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر خواتین و حضرات، آج مجھے جس موضوع پر بات کرنی ہے اس سے پہلے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں. میں شکایت کے طور پر نہیں، حکایت اور اطلاع کے طور پر کہتا ہوں کہ میں کئی شدید بیماریوں سے گزر رہا ہوں اور اسی حالت میں اپنی مغفرت تلاش کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور حالات کا تقاضا محسوس کرتے ہوئے قریے قریے، شہر شہر، ملک ملک جا کر جہاں تک پہنچ سکتا ہوں کچھ ضروری باتیں اپنے بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. آج دوپہر کے بعد سے میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور میں سچی بات یہ ہے کہ کافی تکلیف اٹھا کر اور خطرہ مول لے کر، صرف تکلیف اٹھا کر نہیں بلکہ رسک لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح لوگوں سے معاملہ کرتے تھے، بہت وسیع موضوع ہے، بہت وسیع موضوع. اگر کئی مہینے تک روزانہ اس پر روشنی ڈالی جائے تو چند فیصد بھی اس موضوع پر گفتگو مکمل نہیں ہو پائے. دیکھیے، لوگوں سے معاملہ، اب لوگوں کی قسمیں شروع کیجئے بچپن سے. جب آپ چھوٹے سے بچے تھے تو آپ کا معاملہ اپنی ماں کے ساتھ، باپ کا تو انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، آپ کا معاملہ اپنے خاندان کے بزرگوں کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ، اپنے دادا کے ساتھ، اپنی ایک دودھ شریک بہن کے ساتھ، اپنے اور رشتہ داروں جن کو آپ نے پایا، اپنی دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ کیا تھا. اگر میں ہر چیز کی تفصیل بیان کروں گا تو صرف بچپن ہی کے بیان میں 2 گھنٹے لگ جائیں گے. ایک آدھ مثال پک کرتا ہوں.
آپ کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جس ماں نے آپ کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، بی بی حلیمہ سعدیہ، ان کی بیٹی شیمہ، دودھ کے رشتے سے وہ بھی آپ کی بہن ہو گئی۔ زمانہ گزر گیا، مکی دور گزر گیا، ہجرت بھی ہو گئی، اور آپ مدینہ میں ایک اسٹیٹ کے حکمراں کی حیثیت بھی اللہ نے آپ کو دے دی۔ مدینے سے ایک قافلہ گیا اسی قبیلے میں، طائف کے، اور وہاں اس زمانے کے دستور کے مطابق مقابلہ ہوا۔ مقابلے میں مدینے سے جانے والے قافلے کو فتح نصیب ہوئی، اور بین الاقوامی اس وقت کے دستور کے مطابق جو فریق مقابلے میں فتح یاب ہوتا تھا، وہ فریق سامنے والے فریق کے لوگوں کو ہلاک کر دینے کے بجائے گرفتار کرتا تھا، پرزنرس آف وار بناتا تھا، جنگی قیدی۔ آج بھی یہ دستور چل رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگی قیدیوں کے بدلے تبادلے ہو رہے ہیں، اور 3 کے بدلے 200۔ اللہ تعالیٰ آج بھی اہل حق کی قوت دکھا رہے ہیں، طرح طرح سے دکھا رہے ہیں۔ جن کی آنکھیں نہیں ہیں وہ نہیں دیکھ پا رہے۔ تو اس وقت بھی طریقہ یہ تھا کہ جنگی قیدی بنایا جاتا تھا، اور اس وقت بھی وہی ہوتا تھا کہ دشمن جن مسلمانوں کو جنگی قیدی بناتا تھا ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا، اور اہل اسلام دشمن کے جن لوگوں کو اپنے گرفتار کر کے اپنی قید میں رکھتے تھے، ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرتے تھے۔ یطعمون الطعام علی حبہ، جہاں مسکین کا ذکر ہے، یتیم کا ذکر ہے، وہاں اسیر کا، جنگی قیدی کا بھی ذکر ہے۔ خوب کھانے کھلاؤ ان کو۔ تو صحابہ کرام جنگی قیدیوں کو اپنے گھر سے کھانے پکا پکا کر لے جا کر کھلاتے تھے، اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ تھا کہ جنگی قیدیوں کا تصور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بدل جاتا تھا۔ تو جنگی قیدی کی حیثیت سے جو لوگ آئے طائف کے قبیلے بنو سعد سے، اس میں یہ شیمہ بھی آئیں جو کبھی دودھ شریک بہن حضور کی ہو چکی تھی، اور آپ کو یہ خبر ہوئی کہ آنے والے قیدیوں میں ایک خاتون ہے شیمہ، اور وہ قبیلے سعد بنو سعد کی رہنے والی بتا رہی ہے اپنے آپ کو۔ آپ کو سب کچھ یاد آ گیا، آپ نے پہچان لیا، اور آپ نے کہا بلاؤ 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 اس کو میرے پاس، یا مسجد نبوی میں لے کر آؤ، وہ میری بہن ہے۔ موضوع آج کا ہے کہ آپ معاملہ کیسے کرتے تھے، اس کی میں 2-4 مثالیں ہی بیان کر پاؤں گا۔
چنانچہ مسجد نبوی میں جب وہ آئی خاتون تو کپ کپی تاری تھی اس کے اوپر، کانپ رہی تھی، ایک خوف و دہشت، ایک عجیب کیفیت تھی اس کی۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عجیب و غریب انداز سے کہا کہ شیما یہ گھبرا کیوں نہیں ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک دیہاتی گنوار عورت ہوں اور میں نے سنا ہے کہ آپ خاتم النبیین بھی ہیں اور آپ یہاں مدینے میں بادشاہ بھی ہیں۔ میں ڈر رہی ہوں کہ میں نبی کا ادب جانتی ہوں نہ بادشاہ کا ادب جانتی ہوں، مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ لاکھوں درود ہوں اللہ کے رسول پر۔ آپ نے اپنی چادر اتاری اور چادر بچھا کر کہا حلیمہ اس پر بیٹھو، تم میری بہن ہو۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگی محمد آپ مجھے بھی وہ سکھا سکتے ہو جو آپ سب کو سکھا رہے ہو؟ فرمایا بلا۔ اور آپ نے فرمایا میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ جن بتوں اور مورتیوں کے سامنے تم سر جھکاتے ہو یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، یہ تمہارے رب نہیں ہیں، یہ تمہارے الہ نہیں ہیں۔ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ تم سب کا اور میرا الہ وہ اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ کہنے لگی محمد میں آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں آج سے اسی کلمے اور عقیدے کو قبول کرتی ہوں۔ فرمایا میں یہ بھی بتا رہا ہوں لوگوں کو کہ مجھے اللہ نے اپنا بندہ بھی بنایا ہے اور میں اس کا پیغمبر اور نمائندہ ہوں۔ کہنے لگی میں گواہ بناتی ہوں کہ میں نے آپ کو اللہ کا رسول بھی تسلیم کر لیا۔ اس طرح آپ نے آخرت کے بارے میں بھی ان کو بتایا، سب مانتی چلی گئیں۔ اب وہ تو قیدی تھی اور اب ایمان بھی لے آئیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو قیدیوں کی رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم دیا ہے وہ یہ ہے کہ قیدی اگر فدیہ ادا کر دے، ایک متعین رقم دے دے اور امن کے ساتھ واپس جانا چاہے تو اس کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کون تم میں سے ہے جو اس کو گرفتار کر کے لایا؟ کیونکہ یہ بھی ایک سسٹم تھا کہ جو گرفتار کر کے لائے گا اصل سخت وہ ہوگا، اس کو اختیار ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف سے اس کا فدیہ ادا کر دوں، تم اجازت دیتے ہو میں خود اس کا فدیہ ادا کر دوں اور اس کو رہا کر دوں؟ ان صحابی نے کہا کہ میری جان حاضر ہے اللہ کے رسول، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، قطعاً کسی فدیہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مختار کل ہیں، فرمائیے حکم دیجیے۔ فرمایا میں نے اس کو رہا کیا اور ایسا کرو 2 اونٹ لے کر آؤ اور دونوں اونٹوں پر اتنا غلہ، اتنا کھجور، اتنی اناج، اتنا تیل، کھانے پینے کا اتنا سامان لا دو، اور اس کی حفاظت کے لیے تم میں سے 3-4 لوگ جائیں اور میری بہن کو اس کے اپنے گھر تک، طائف کے بنو سعد تک حفاظت کے ساتھ چھوڑ کر آئیں۔ باقاعدہ حفاظتی عملے کے ساتھ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم خاتون شیمہ کو، اس خوش نصیب خاتون شیمہ کو حفاظتی حصار میں لے کر طائف تک، اپنے قبیلے بنو سعد تک
واپس بھیجا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے اپنے قبیلے میں جب وہ گئی، جب اپنے علاقے میں پہنچی، لوگ تو واپس پہنچا کر آ گئے، لیکن اس کے اوپر رسول اللہ کے ان حسن اخلاق، اس انسانی سلوک کا، ایک دودھ شریک بہن کے ساتھ آپ نے اتنے شفیق بھائی کا جو برتاؤ کیا، اس کا ایسا اثر ہوا کہ وہ شخص، وہ عورت پورے قبیلے میں چکر کاٹتی، ہر دروازے پر جاتی، دروازے پر دستک دیتی اور کہتی کہ دنیا کی کسی بہن کو ایسا بھائی نہیں ملا جیسا میں خوش نصیب بہن، جیسا میرا بھائی ویسا کسی بہن کا کوئی بھائی نہیں۔ پھر وہ پورا واقعہ سناتی اور پورا قصہ، اپنا تجربہ بتاتی، اپنی آپ بیتی سناتی، حضور کے اخلاق کا حال بتاتی۔ چنانچہ وہ قبیلہ جو اس سے پہلے کوشش کے باوجود اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے مقابلہ کیا تھا، اور اسی مقابلے کی وجہ سے حلیمہ پہنچی تھی وہاں، لیکن ایک خاتون اخلاق محمدی سے متاثر ہو کر 22 دن کے اندر پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو۔ اللہ کے رسول کا معاملہ لوگوں سے معاملے کی ایک مثال۔ بچپن سے آگے بڑھیے، نوجوانی آپ کی ایمانداری، آپ کی سچائی، پورے علاقے میں شہرت ہو گئی کہ پاک دامن نوجوان ہے، اس کی آنکھ کبھی کسی نامحرم عورت لڑکی پر کبھی پڑی ہی نہیں، نہایت شریف، غریبوں کی مدد کرنے والا، بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے والا، زبردست مہمان نواز، مسافروں اور بے کسوں کا رکھوالا۔ یہ ان صفات کے اعتبار سے آپ کی شہرت ہوئی۔ آج کے دینداروں کی شہرت یہ ہے کہ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے پابند ہیں۔ یہ شہرت کافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی جو پہچان بنی وہ صادق و امین کی حیثیت سے بنی، ایک ہمدرد، غریب نواز، مہمان نواز، منکسر مزاج، راستے کے کچرے کو خود ہٹا دینے والا، راستے کو کبھی گندا نہ کرنے والا، ایک شریف پڑوسی، بوڑھوں اور بوڑھیوں کا مددگار، اس حیثیت سے پورے علاقے میں آپ کی شہرت ہوگی۔ ایک زمانے تک آپ اپنے چچا، پھر اپنے دادا، اپنے دادا پھر اپنے چچا، ان کی سرپرستی میں رہے، اور سرپرستی بھی ایسی کہ یک طرفہ نہیں تھی۔ وہ عام طور پر لوگ ان باتوں کو مس کر دیتے۔ آپ نے ابو طالب سے کہا کہ دیکھیے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی طرف سے کاروبار کروں، آپ جو جانوروں کی بزنس کرتے ہیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، میں سنبھالوں گا اس کو۔ آپ نے بڑی شاندار ایمانداری کے ساتھ، بہت سلیقے کے ساتھ، بہترین مینجمنٹ کے ساتھ اس بزنس کو آپ نے کیا۔ طریقہ تھا اس زمانے میں بھی، آج بھی ہے، کہ بہت سے لوگوں کے پاس سرمایہ ہوتا ہے،
اور وہ ڈھونڈتے ہیں کہ میں اپنے سرمایہ کو کہاں انویسٹ کروں، کون ایمانداری اور سلیقے کے ساتھ میرے سرمایہ کو کاروبار میں لگا کر پروفٹ جنریٹ کرے گا۔ چنانچہ مکے کی بہت بڑی بزنس وومن تھیں حضرت خدیجہ، انہیں بہت تلاش تھی، بیوہ ہو چکی تھیں، بہت تلاش تھی، ان کی نظر پڑی محمد بن عبداللہ پر، اور انہوں نے یہ کہا کہ محمد میں دیکھ رہی ہوں، کیونکہ وہ بہت بڑی تاجر تھیں اور وہ پورے مکے کے جزیرہ عرب کے مارکیٹ پر نظر رکھتی تھی، تو میں چاہتی ہوں کہ میرے بزنس پارٹنر تم بن جاؤ، میں سرمایہ لگاؤں گی، تم اس کو کاروبار میں آگے بڑھاؤ، لگاؤ۔ حضور نے ایگریمنٹ کر لیا۔ اب حضور کو ایک مضبوط سرمایہ دار خاتون ملی، جن کے سرمایہ کو آپ نے لگایا اور اس کاروبار کو آگے بڑھایا، زبردست پروفٹ ہوا۔ حضرت خدیجہ بہت کامیاب تاجر تھیں، لیکن اتنا نفع ان کی پوری زندگی میں کبھی نہیں ان کو ملا تھا جتنا کہ اب ملا جب پارٹنر بن گئے محمد بن عبداللہ۔ اسلام اگرچہ آپ ابھی رسول اللہ نہیں بنے تھے، لیکن میں درمیان میں کہتا ہوں کہ اسلام قاہری و سستی نہیں سکھاتا، قطعاً نہیں۔ اسلام زبردستی غریب رہنے کی تلقین بھی نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا، یہ بہت غلط تصور ہے دین کا۔ اسلام انکریج کرتا ہے کہ خوب کماؤ، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ صرف اپنے لیے کمانے والا یہ صحیح مسلمان نہیں ہے۔ تم اس لیے کماؤ کہ تمہاری آمدنی سے پورے معاشرے کے اچھے خاصے لوگوں کی زندگی کا معیار اوپر آئے۔ بعض علماء نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کماتے تھے، آپ کے پاس دولت بھی آتی تھی، لیکن آپ کے پاس دولت ایک دن بھی گھر میں رکتی نہیں تھی، اسے آپ فوراً اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور ان کے گھر میں خوشحالی لانے کے لیے خرچ کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی جوانی، پورا مکہ گواہ تھا کہ یہ شخص انتہائی پاک دامن ہے۔ اتنی عجیب و غریب شخصیت تھی آپ کی کہ سب لوگوں کا پیار آپ کو ملتا تھا۔ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا، سیلاب آیا مکے میں اور بیت اللہ کو نقصان پہنچا اس سیلاب سے۔ قریش کے لوگوں نے پیسہ جمع کر کے، چندہ کر کے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا، ری بلڈ کیا۔ اب مسئلہ یہ آیا حجر اسود کو اس کی اپنی اصلی جگہ پر جا کر فٹ کرنے کا، تو وہ تو چھوٹا سا پتھر ہے اور قبیلے اتنے بہت سے۔ اب ہر قبیلہ یہ کہے کہ بھئی ہمارا جو لیڈر ہے وہ اس کو رکھے گا جا کر، یہ شرف اس کو ملے گا۔ مسئلہ کیسے حل ہو؟ تو کسی بزرگ بوڑھے شخص نے ایک رائے دی، یہ کہا دیکھو اس وقت اب شام ہو رہی ہے، یہیں پر چھوڑ دو، ایک بات طے کرتے ہیں سب، کل صبح مسجد حرام میں جو شخص سب سے پہلے انٹر ہوگا، کوئی بھی ہو، ہم سب اس پر متفق ہو جاتے ہیں آج کہ اسی کے ذریعے سے ہم اس پتھر کو رکھوائیں گے۔ اللہ کا عجیب فیصلہ کہ سب سے پہلے داخل ہونے والا اور کوئی نہیں، محمد بن عبداللہ تھے۔
وہ اس وقت رسول نہیں ہوئے تھے. سارے ہی لوگ خوش ہو گئے کہ واہ واہ واہ، ان سے تو ہمارا کسی کا جھگڑا ہی نہیں ہے، بہت اچھا، ہم سب راضی ہیں اور انہی کے ہاتھ سے رکھا جائے. آپ جب قریب آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، پورا قصہ بتایا گیا. کہا محمد ہم اس پر بالکل متفق ہیں کہ تمہارے ہاتھ سے حجر اسود کو رکھا جائے. اب دیکھیے آپ کی اپروچ کیا ہے. آپ نے کہا کہ ایک چادر لائی جائے، ایک چادر منگوائی آپ، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس حجر اسود کو چادر کے بیچ میں رکھ دیا، اور آپ سب قبیلوں کے لیڈران چادر کو اٹھائیے، سب لوگ مل کر لے کر چلتے، سب کو شریک کر لیا آپ نے اس شرف اور اعزاز میں. اس جگہ کے قریب پہنچے. اب کیا ہو، سب نے کہا کہ بس یہاں تک ہم نے سب نے پہنچا دیا، اب اس حجر اسود کو اپنی جگہ پر محمد تم رکھو گے، ہم سب کو تم پر اتفاق ہے. کس طرح ہم معاشرے میں جوڑ پیدا کریں، کس طرح ہم اپنے سماج کے اختلافات کو ختم کریں، منیمائز کریں، کس طرح فاصلوں کو کم کریں، یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں. اور یہ آپ کی شخصیت تب سکھا رہی ہے جب ابھی آپ نبی اور رسول بنے بھی نہیں. آپ کی فطرت، آپ کا مزاج شروع سے خدا نے کتنا مثبت، کتنا پازیٹیو، کتنا امن پسند بنایا تھا. اب آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے. میں لاکھوں واقعات چھوڑ رہا ہوں. جب آپ کے اندر ایک عجیب سی چیز پیدا ہوتی ہے، دو تین چیزیں. ایک تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی اگلے دن مکے میں ہونے والا ہوتا ہے وہ رات میں خواب میں آپ کو دکھائی دیتا ہے، اور اگلے دن آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ میں نے رات دیکھا تھا وہی ہو رہا ہے. یہ شروع ہوا. ایک روحانیت کے اندر ایک زبردست، ایک نئی جلا، نئی روشنی، نئی طاقت آنی شروع ہوئی. اور پھر اس کے بعد آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ تنہائی پسندی کا ایک غلبہ ہوا. بالکل تنہائی پسند، سوچنا، غور کرنا، بس اپنے رب کو یاد کرنا. بالکل معاشرے سے الگ تھلگ آپ نے ایک جگہ تلاش کی. آپ میں سے بہت سے لوگ دیکھ چکے ہوں گے غار حرا، اور آپ نے وہاں جا کر بالکل اکیلے وہاں رہائش اختیار کر. اور آپ بالکل خاموشی کے ساتھ ایک لمبی مدت تک وہاں مقیم رہے. اس دوران اس تنہائی کی وجہ سے جو روحانی ترقی آپ کی ہوئی اس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اور اسی لیے جو لوگ واقعی روحانی ترقی چاہتے ہیں ان کو لازمی طور پر اپنی زندگی میں خلوت و گوشہ نشینی اختیار کرنی چاہیے، اور اسی کا ایک ہلکا سا انتظام اعتکاف کے ذریعے کیا گیا. کیونکہ ہر وقت ملتے جلتے رہنے سے، بہت مشغول اجتماعی زندگی گزارنے سے دل کے اندر بہت میل پیدا ہوتا ہے. بالکل تنہائی میں تلاوت، ذکر، دعا، انابت، مناجات، سجدہ، رکوع، اس سے بہت دل صاف ہوتا ہے. اس زمانے میں اس کا رواج بہت کم ہوتا جا رہا ہے. یہ ماڈرن زمانے کی منحوس ترین دین ہے کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ حکم ہے قرآن کا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
دو طریقے سے اللہ کا ذکر قرآن میں سکھایا گیا ہے۔ ایک ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، دل میں اللہ کو یاد کرو، عاجزی کے ساتھ، خوف کی کیفیت کے ساتھ، کہ یہ بالکل ذکر قلبی ہے، ذکر انفرادی ہے، یہ تنہائی چاہتا ہے، یہ خلوت چاہتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ قرآن نے سکھایا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ہلکی آواز سے بھی اللہ کا ذکر کیا کرو۔ عجیب و غریب بات ہے، تنہائی کے ذکر، اللہ کا ذکر، ہلکی آواز سے اللہ کا ذکر، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نص قرآنی میں حکم ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ نہ کچھ واقعات غار حرا کے آپ کے تجربات سیرت کی مختلف کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، یہ سب ابھی تو نبوت سے پہلے کی جھلکیاں ہیں جو دکھا رہا ہوں۔ وہاں ایک واقعہ آپ کے ساتھ اچانک پیش آتا ہے کہ آپ ایک عجیب الخلقت مخلوق کو دیکھتے ہیں جس کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ جبرائیل، اور محمد بن عبداللہ کو وہ سینے سے لگا کر زور سے دباتے ہیں، بھینچتے ہیں، دیر تک دبائے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں جب چھوڑتے ہیں تو کہتے ہیں اقرا، پڑھو۔ اور حضور کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر دوبارہ وہ سینے کو لگاتے ہیں، دباتے ہیں، بھینچتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اقرا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سینے سے کیوں لگایا جا رہا ہے؟ یہ کیا چیز ہے جو سینے سے سینے میں منتقل کی جا رہی ہے؟ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں جدید زمانے میں ابدی اور فطری حقائق کا انکار مغربی تہذیب کی مروبیت کی وجہ سے عام ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ کے بعد جب آپ کہتے ہیں اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس تجربے کے بعد آپ جب غار حرا سے اتر کر آتے ہیں تو آپ پر ایک عجیب گھبراہٹ ہوتی ہے، ایک کپکپی کی کیفیت ہے آپ کے اندر، اور آپ گھر پر آتے ہیں اور زملونی زملونی، ارے بھائی مجھے کمبل اڑا دو، آپ آ کر لیٹ جاتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی زوج مطہرہ بن چکی تھی، ان کو آپ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوا ہے آج مجھ کو، عجیب کیفیت ہے، یہ پورا واقعہ سناتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ اطمینان دلاتی ہیں، اور کیا کہتی ہیں؟ عجیب و غریب بات ہے، وہ کہتی ہیں کہ محمد آپ مہمان نواز ہیں، آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، کوئی بوڑھا کمزور انسان سر پر کوئی بوجھ لادے جا رہا ہوتا ہے تو آپ اس سے بوجھ کو لے کر، اس وزنی چیز کو لے کر اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ کوئی بے روزگار ہوتا ہے، تکسب المعدوم، کوئی بے روزگار ہوتا ہے تو آپ اس کو روزگار فراہم کر کے اپنے پیروں پر کھڑا کرتے ہیں۔ یہ سارا سوشل ورک جس کو آج کل کہا جاتا ہے، خدمت خلق، اللہ کے بندوں اور بندیوں کی بلا کسی تفریق مذہب و ملت کے ان کی خدمت، اس کو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ یہ سارے اچھے کام کرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کر سکتا، مطمئن رہیے آپ، کبھی شیطانی حملہ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ تھوڑا اطمینان سے ہو جائیے، پھر میں بتاتی ہوں۔ واہ رے وہ خاتون، وہ دانشور، وہ مدبر خاتون،
مدینے میں ایک شخصیت تھی ورقہ ابن نوفل، بہت بزرگ، بہت پاک صاف، اور اصلی اسلام جو اس وقت تک تھا آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام والا، عیسائیت بگڑی ہوئی عیسائیت والا نہیں، اس پر وہ چل رہے تھے، بہت عمر ہو چکی تھی۔ تو حضرت خدیجہ کا حسن انتخاب عجیب ہے، کہا میں آپ کو ان کے پاس لے کے چلوں گی، اس معاملے کو وہ حل کریں گے کہ جو تجربہ آپ کے ساتھ غار حرا میں ہوا وہ کیا تھا۔ وہی ہیں ہمارے اس شہر میں جو بتا پائیں۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے ان کے ساتھ، پوری کہانی سنی، اور حضرت ورقہ نے کہا کہ محمد، وہی فرشتہ جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، میں یقین سے کہتا ہوں وہی فرشتہ تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اب تمہاری نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور کاش کہ جب وہ وقت آئے جب تمہاری قوم تم کو یہاں سے نکالے گی، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں گا تو تمہارا ساتھ دوں گا۔ حضور ہکا بکا ہو گئے، حیران رہ گئے۔ آپ تو مقبول ترین شخص تھے پوری سوسائٹی کے۔ اوَمُخْرِجِيَّهُمْ، بڑے تعجب سے آپ نے پوچھا کہ کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی وقت ایسا بھی آئے گا جس میں میری قوم مجھ کو نکالے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں بالکل آئے گا، ہر نبی کے ساتھ آئے گا، تمہارے ساتھ بھی آئے گا، مگر تم میرے بھتیجے اطمینان رکھو۔ اب یہاں سے ایک نیا دور شروع۔ پہلے 3 سال تک تو آپ کو یہی اشارہ ملا اللہ کی طرف سے کہ ابھی بہت احتیاط سے کام لینا۔ عام طور پر لوگوں کے سامنے اس کا چرچا مت کرنا، بہت احتیاط کے ساتھ جن لوگوں کی سمجھداری پر اور حق پسندی پر آپ کو اطمینان تھا، ان کو آپ نے اس راز میں شریک کرنا شروع کیا۔ سب سے زیادہ آپ کو جو امید تھی وہ اپنے بچپن کے دوست اور ساتھی ابو بکر ابن ابی قحافہ سے تھی، چنانچہ سب سے پہلے آپ نے ان کو اس راز میں شریک کیا۔ ایک سیکنڈ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر انہوں نے بالکل قبول کر لیا، میں دل سے ایمان لایا، مان گیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے ان کو صدیق کہا گیا۔ دھیرے 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 بہت خاص لوگ آپ کے ہمنوا بنتے گئے، اور اسی رفتار کے ساتھ کچھ لوگ مدینے میں اب ان کو جلن شروع ہوئی، حسد شروع ہوا، دشمنی کے جذبات آنے لگے، کیونکہ وہ بھانپ رہے تھے کہ آج نہیں تو کل یہ شخص محبوب بھی بنے گا اور قائد بھی بنے گا۔ انفرادی طور پر کوئی چپ چاپ نیک رہے، اس سے کسی کو کیا جلن ہوگی، لیکن جب اجتماعی طور پر مقبولیت حاصل ہونے لگتی ہے تو وہ مرحلہ آتا ہے کہ کم ظرف لوگوں کو جلن ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ وہ اسٹیج بھی آیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ آپ کو کہا گیا کہ اب تم کھلم کھلا اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ وہ تکلیفیں، وہ اذیتیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یعنی حد یہ ہے کہ چوٹی کے جو لیڈران تھے انہوں نے ایک سازش کی اور کہا جب اس وقت محمد نماز پڑھ رہے ہوں حرم
کعبے کے سامنے سجدے میں پڑا، تو اس وقت تازہ نئے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی پوری اوجڑی، بچے دانی اس کی پوری گندگی کے ساتھ اٹھا کر لا کر سر پر رکھ دو۔ اب حضور سجدے میں پڑے ہیں اور اتنی بھاری ہوتی ہے وہ کہ اب آپ اپنا سر اٹھا ہی نہیں پا رہے، اور کوئی نہیں آگے بڑھ رہا ہے وہ اٹھانے کے لیے۔ غور کیجیے، نوجوان بچی بی بی فاطمہ، ان کو خبر آئی ہوئی اور وہ روتی ہوئی آئیں اور دوڑتی ہوئی آئیں، کسی کی پرواہ کیے بغیر اس عظیم بچی نے اس بھاری بوجھ کو اپنے عظیم باپ کے گردن پر سے اٹھایا۔ جب آپ کا سر اٹھا اور آپ نے سلام پھیرا اور دیکھا آپ نے، پہلی بار اس بندے خدا صادق مصدوق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے آپ نے دیکھا، اور ایک ایک کا نام لے کر آپ نے بد دعا کی۔ کبھی اس سے پہلے بد دعا نہیں کی، ایک ایک کا نام۔ اور یہی سب لوگ جن کا آپ نے نام لیا، ایک ایک بدر کے واقعے میں ایک ایک کی گردن کٹی ہوئی ملی، سب کے سب کو وہاں اللہ نے ہلاک کروایا۔ لوگوں سے معاملے میں آپ کے معاملہ کرنے کا انداز تھا، اس میں تواضع بھی تھی، انکسار بھی تھا، انسانیت دوستی بھی تھی، صبر و برداشت بھی تھا، عفو و درگزر بھی تھا، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنا بھی تھا، امانت داری اور ایمانداری بھی تھی۔ کوئی وعدہ کیا ہو اور آپ نے پورا نہ کیا ہو، بڑے سے بڑا آپ کا دشمن ایسے کسی واقعے کو آپ کی پوری زندگی میں تلاش نہیں کر سکا۔ بہادری بھی تھی، شجاعت بھی تھی، استقامت بھی تھی، پہاڑوں جیسی استقامت تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کے جو معاملات لوگوں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا تھا؟ چھوٹے بچوں کے ساتھ، معصوم بچوں کے ساتھ آپ بالکل بچے بن جاتے تھے، بہت خوش مزاجی کے ساتھ بچوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ بچے بڑے دوڑ کر آپ کی گود میں آتے تھے۔ سڑک پر آپ نکلتے تھے راستے میں تو بچے آپ کو تکتے تھے، آپ بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، مسکراتے تھے۔ کوئی غریب انسان آپ کو نظر آئے اور آپ اس کی مدد نہ کریں، جو کر سکتے، اگر آپ خود مدد نہیں کر سکتے تھے تو آپ ایسے شخص کے پاس اس کو بھیجتے تھے جو اس کی مدد کرے۔ آپ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ کوئی بھوکا سوئے، آپ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ کسی کی کوئی بنیادی ضرورت پوری نہ ہو۔ وقت کا استعمال کس طرح کرتے تھے، مال کا استعمال کس طرح کرتے تھے۔ مزدوروں کے ساتھ آپ کس طرح کا معاملہ کرتے تھے۔ ایک صحابی آپ کے سامنے سے گزر رہے تھے، السلام علیکم السلام۔ اللہ کے رسول نے مسافر کے لیے خود ہاتھ بڑھایا، لیکن ان صحابی نے مسافر کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ بڑا تعجب ہوا اللہ کے رسول کو، فرمایا کیا بات ہے، تم مجھ سے ہاتھ کیوں نہیں ملا رہے؟ تو انہوں نے اپنا ہاتھ دکھائے، اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں مٹی لگی، آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ مٹی کیسے لگی ہے؟ کہا میں کھیت میں مزدوری کر کے آیا ہوں، اب جا کر ہاتھ دھوؤں گا۔ فرمایا ناولنی یدک، لاؤ اپنا ہاتھ لاؤ مجھے۔ آپ نے دونوں ہاتھ تھامے اور اپنے مبارک ہونٹوں سے ان ہاتھوں کو چوم لیا۔ امتیوں نے نبیوں کے ہاتھوں کو چوما ہوگا
لیکن نبی نے ایک امتی کے ہاتھ کو چوما، اور یہ امتی کوئی عالم نہیں تھا، کوئی فقیہ نہیں تھا، کوئی راوی حدیث نہیں تھا، کوئی خالد بن ولید کے ہاتھ نہیں تھے، حسان بن ثابت کے ہاتھ نہیں تھے، صدیق و عمر کے ہاتھ نہیں تھا، ایک گمنام مزدور دیہاتی جو کھیت میں مزدوری کر کے آ رہا ہے، یہ مٹی لگا اس کا ہاتھ تھا، جس کو سید الاطہار رسول اللہ کے پاکیزہ ہونٹوں نے چوما، اور پھر یہ کہا کہ تمہارے یہ ہاتھوں کی مٹی آسمان والوں کی نگاہوں میں ستاروں کی طرح چمک رہی ہے کہ تم حلال کمائی کے لیے یہ محنت کر کے آؤ۔ ساری دنیا کے مزدوروں کو آپ نے عزت کا پیغام دے دیا، اپنے کو معمولی مت سمجھنا، اپنے کو حقیر مت سمجھنا۔ آج ہے ہم میں سے کوئی جو مزدوروں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہو؟ بہت حقارت سے ہم دیکھتے ہیں۔ مکی زندگی میں بڑی مشکل سے وہ وقت آیا کہ آپ لیڈروں کو ایک ساتھ بلانے پر میں کامیاب ہو گیا۔ اب دل سے چاہتے تھے کہ یہ چنے ہوئے جو چوٹی کے لیڈرز ہیں ایک بار یہ اطمینان سے میری بات سن لیں، شاید اللہ ان کے دل کو ہدایت دے دے۔ یہ لوگ آنے پر تیار ہی نہیں ہوتے تھے، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ آپ نے کھانے کی دعوت کی اور یہ سارے بڑے بڑے لیڈران آپ کے گھر کھانا کھانے کے لیے آ گئے۔ اسی وقت آپ کا ایک عاشق، ایک دیوانہ، ایک صحابی جن کی ظاہری آنکھیں بند تھیں، دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، نابینا صحابی سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کے ذہن میں ایک سوال آیا تو اٹھے اور چل دیے اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤں اور ان سے وہ بات پوچھوں۔ حضور کو بولتے ہوئے سن رہے تھے تو محسوس کر لیا انہوں نے کہ حضور بیٹھے ہیں، دیکھ تو سکتے نہیں تھے کہ اور کون کون لوگ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے بیچ میں وہ مجلس کے درمیان سوال کر دیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب حضور کو اس وقت ایک عجیب سا احساس ہوا کہ اللہ اللہ کر کے بڑی مشکل سے یہ مغرور لیڈرز آج جمع ہوئے ہیں، اور ان لیڈروں کا بگڑا ہوا مزاج یہ ہے کہ یہ کسی غریب آدمی کو اپنے آس پاس نہیں بیٹھا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے کہ ہر نبی کو تقریباً، یا نبیوں کو بالعموم، یہ دقت پیش آتی تھی کہ سوسائٹی کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ تب آئیں گے جب آپ کے پاس یہ غریب لوگ نہ بیٹھے ہوں، ان کو ہٹائیے، ہم وی آئی پیز ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سختی سے منع کرتا تھا نبیوں کو کہ ان کی پرواہ مت کرو، وما انا بطارد الذین آمنوا، ہرگز میں ان غریبوں کو اپنے پاس سے نہیں اٹھاؤں گا، تم کو آنا ہو آؤ، نہیں آنا ہو نہ جاؤ، نہ آؤ۔ عبداللہ ابن ام مکتوم، بھولے بھالے نابینا صحابی، وہ بیچ مجلس میں آئے اور انہوں نے کھڑے کھڑے حضور سے کچھ خطاب کر کے کہا کہ میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ بس ان تمام لیڈروں کو بہت برا لگا، اور اللہ کے رسول کو بھی احساس ہوا کہ بھئی میں تو ہر وقت میسر ہوں، کبھی بھی یہ شخص مجھ سے آ کر پوچھ سکتا تھا، اس وقت تو آنا مناسب نہیں تھا۔ تو کہا تو کچھ نہیں آپ نے، لیکن چہرے پر ناگواری آ گئی۔ عبداللہ ابن مکتوم تو نہیں دیکھ سکے مگر اللہ نے تو دیکھ لیا۔ چنانچہ اللہ نے جبریل امین کو بھیج کر ایسی آیتیں اتاریں جن آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاکم بدہن
ڈانٹا اللہ نے. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. محمد، ایک اللہ انسان تمہارے پاس آیا، اس کی وجہ سے تمہارا چہرہ بگڑ گیا، تم نے رخ پھیر لیا. جانتے ہو تم، اگر تمہاری ایک نظر پڑ جاتی، تمہاری توجہ حاصل ہو جاتی اس طالب صادق کو، اس سچے طلبگار گزار کو جو کچھ علم سیکھنے تمہارے پاس آیا، ایک نظر تمہارے اوپر پڑتی تو دو نتیجوں میں سے ایک نتیجہ ضرور نکلتا. لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. علماء نے لکھا ہے، پڑھ لیجیے تفسیریں. علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص سچی طلب کے ساتھ کسی معلم اور مربی اور مرشد کے پاس جاتا ہے، شدید طلب کے ساتھ، تو دو اثرات میں نتیجوں میں سے ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یہ نمبر 2 لعلہ یزکا. ایک نگاہ محمد رسول اللہ کی اس عاشق و طالب صادق پر پڑ جاتی تو ظاہر سے باطن تک، سر سے لے کر پیر تک، اس شخص کا پورا وجود منور اور مزکہ ہو جاتا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اور اگر پورا وجود ایک نظر سے پاک نہیں ہوگا تو دوسرا نتیجہ ضرور نکلے گا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. ایک نصیحت ملے گی، ایک سبق ملے گا، اور وہ نصیحت اس کے کام آئے گی. تو کلی طور پر تبدیلی فوری طور پر آ جائے یہ بھی ممکن ہے، اور یا دھیرے دھیرے تبدیلی اور آگے بڑھے، پورا رنگ چڑھ جائے. نہ صحیح ایک دفعہ میں، بار بار. محمد، تم نے ایسے طالب صادق کو نظر انداز کیا اور ان لوگوں کو تم نے اہمیت دی. تمہاری کیا ذمہ داری تھی؟ اگر یہ لوگ بالکل ہدایت نہیں پاتے تو تمہارا کیا قصور تھا؟ ان الفاظ میں سورہ عبس وتولیٰ میں اللہ نے اپنے رسول کو ڈانٹا، اور میں حیران ہوں. یہ تنبیہ چپکے سے حضرت جبریل کے ذریعے ایک وحی بھیج کر بھی تو کی جا سکتی تھی. اس کو قرآن میں اتار کر کیوں اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ قیامت تک قرآن کی پڑھنے والے لوگ اس واقعے کے ذریعے، اس آئین آیات کے ذریعے یہ واقعہ جان جائیں گے کہ ایک وقت آیا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ میں تنبیہ کی تھی. اور ادھر حضور کے اخلاق، آپ کا معاملہ کیا تھا؟ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ اس واقعے کے، اس آیت کے اترنے کے بعد سے وفات تک، جب تک عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کی مجلس میں آتے تھے، اور صحابہ کرام سے تو آپ مصافحہ فرماتے تھے، ہر وقت نہیں، لیکن جب موقع ہوتا تھا تو آپ صحابہ سے مصافحہ کرتے تھے. لیکن یہ ابن ام مکتوم جب آتے تھے تو ہمیشہ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر ان سے معانقہ کرتے تھے، اور ایک جملہ بولتے تھے، مرحبا بالذی عاتبنی فیہ ربی. آؤ آؤ میرے پیارے دوست، تمہارے وجہ سے تو میرے رب نے مجھ کو ڈانٹا. کہاں ہے اسلام ہمارے پاس؟ ہم کہاں غریبوں کو کوئی اسٹیٹس یا عزت دینے والے لوگ ہیں؟ بالکل نہیں، قطعاً نہیں. اسلام جو پھیلا ہے برد صغیر میں اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں، ہمارے ذہنوں میں کچھ عجیب سی باتیں ہیں. دعوت سے پھیلا، اور دعوت کا مطلب تقریر، خطبہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں موجود علماء سے
مجھے دکھائیں صدیق اکبر کی ایک تقریر، حضرت عمر فاروق کی ایک تقریر دکھائیں، حضرت عثمان کی ایک تقریر دکھائیں، صحابہ کرام کی تقریریں دکھائیں۔ آج معمولی سا ایک مولوی میرے جیسا، اس کے بھی 20 جلدوں میں خطبات چھپتے ہیں۔ کہاں ہیں صحابہ کے خطبات؟ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، کریکٹر سے پھیلا ہے، محبت سے پھیلا ہے۔ ایک عظیم داعی بر صغیر میں، بہت بڑے عالم و مصلح، جن کو لوگوں نے کسی گمراہ گروہ کے حوالے کر دیا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے علماء بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے علمی مقام سے، ان کے روحانی مقام سے، ان کے مکارم اخلاق سے، ان کی محبت اور حسن سلوک سے، اور اس کے ذریعے کروڑوں لاکھوں انسانوں کو جو توحید کا کلمہ ملا، اس پوری تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ پڑھیے ان کے مرزا ناصر کی جو لکھی ہوئی سوانح حیات ہے، اور وہ آپ کو نہ ملے تو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کے لکھی ہوئی تحقیقی سوانح حیات پڑھیے۔ ایک واقعہ کافی ہے اندازہ کرنے کے لیے۔ ان کا عجیب معمول تھا، سفر مسلسل کرتے تھے، ایک مسافت طے کرنے کے بعد کسی گاؤں میں قیام کرتے تھے، اور قیام کرنے سے پہلے گاؤں کے ذمہ داروں کے پاس اپنے آدمیوں کو بھیج کر معلوم کرتے تھے قافلہ آیا ہوا ہے فقیروں کا، وہ کہیں پر ٹھہرنا چاہتا ہے 1-2 دن کے لیے، تو کون سی زمین ہے جہاں ہم ٹھہر سکتے ہیں؟ ہم زمین کو صاف کر کے جائیں گے، اور کوئی نقصان پہنچا ہوگا تو اس کی تلافی کر کے جائیں گے۔ گاؤں کے لوگ جو سب کے سب غیر مسلم ہوتے تھے، وہ بہت آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے اور نشاندہی کرتے تھے کہ یہ ہے کھیت ہمارا، یہ ہے زمین ہموار، یہاں آپ خیمے لگائیے، ٹھہریے۔ وہ ٹھہرتے تھے، علم اور ذکر کی مجلسیں ہوتی تھیں، نصیحت کی مجلسیں ہوتی تھیں، اور دسترخوان لگتا تھا، ان کے ساتھ سارا سامان چلتا تھا، بڑا وسیع دسترخوان ہوتا تھا، پورے گاؤں کے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ دسترخوان پر مدعو کرتے تھے، چاہے وہ 500 آدمی ہو، چاہے 300 آدمی ہو، یا زیادہ ہو یا کم۔ اور جب تک ایک ایک انسان آ نہیں جاتا تھا، کھانا شروع نہیں ہوتا تھا۔ انتہائی تحقیقی واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ دسترخوان بچھ گیا، کھانا لگ گیا، اور آپ نے پوچھا کہ بھئی سب لوگ آ گئے گاؤں کے؟ جی حضرت سب لوگ آ گئے۔ ایک دم سے ایک سامنے ایک شخص نظر آیا، سر پر کوئی ٹوکرا رکھے ہوئے وہ جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو دیکھو یہ کوئی گاؤں والا کوئی رہ گیا، اس کے پاس جاؤ، اس کو بلا کے لاؤ۔ لوگ گئے، اس سے کہا کہ بھئی تم وہاں انتظار ہو رہا ہے، تم کو کیا پیغام نہیں پہنچا؟ آؤ کھانا کھانے آؤ۔ تو اس بیچارے نے کانپتے ہوئے کہا کہ رے میں آپ نہیں جانتے میں بھنگی ہوں، یہ سب گاؤں کی گندگی لے کر کھیت میں ڈالنے جا رہا ہوں، میں کہاں آ سکتا ہوں آپ لوگوں کے پاس بیٹھنے؟ ذہن میں رکھیے گا، دلتوں کے ساتھ، پسماندہ طبقات کے ساتھ کیا سلوک صدیوں سے ہو رہا تھا، اور اس وقت اسی طبقے کے لوگوں کے ساتھ کس قدر عزت کا، انسانی رشتے سے احترام کا معاملہ اس مسافر نے کرنا شروع کیا، جس کا نام معین الدین تھا۔ تو جب اس نے انکار کیا تو لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت وہ نہیں آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں بہت گندا آدمی ہوں، میں بھنگی ہوں، میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت نے فرمایا دوڑ کے جاؤ
اس سے کہو کہ تم گندگی کو وہیں پر ڈالو، ہم انتظار کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھوں کو پیروں کو دھلاؤ، خود دھلاؤ، اور اس کے بعد اس کو لے کر آؤ، تب تک کھانا شروع نہیں ہوگا۔ جب وہ آیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے بغل میں اس کو بٹھایا، اور وہ کانپ رہا تھا، گھبرا رہا تھا، اور لقمہ، پہلا لقمہ واہل معین الدین، انہوں نے وہ پہلا لقمہ اپنے منہ میں رکھنے کے بجائے بسم اللہ پڑھ کے اس کے منہ میں رکھا۔ سوانح لکھنے والے محقق عالم لکھتے ہیں کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ لقمہ اس کے پیٹ میں پہلے پہنچا یا ایمان کا نور اس کے دل میں پہلے اترا اور اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل کرنے والے علماء۔ حضور کا معاملہ اسی طرح کا ہوتا تھا۔ اپنے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والے کو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، مشہور واقعہ ہے۔ آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ جس شخص نے کیا اور اللہ نے پل بھر میں طاقت کا توازن بدل دیا، اور اب آپ نے پوچھا کہ اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، تو کہنے لگا مجھے امید ہے کہ آپ معاف کر دیں۔ معاف کر دیا۔ ایک طرف ایسے حسن اخلاق، ایسی غریب پروری، اور ایک طرف ایسی بہادری کہ حنین کے موقع پر ایسا وقت بھی آیا کہ آپ اکیلے پڑ گئے، اور یہ وقت بھی ہماری تربیت کے لیے آیا کہ ایسا ہلہ بولا دشمن کی فوج نے کہ چند منٹ کے لیے ادھر ادھر ہو گئے دوسرے صحابہ، اور آپ اکیلے بالکل پڑ گئے، صاف نشانہ۔ اور اس وقت آپ کھڑے ہوئے ایک بلند مقام پر، اور آپ نے آواز بلند کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، تنہا پورے دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے، انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ بالکل جھوٹ نہیں ہے، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ یہ بہادری۔ بیویوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، اللہ اکبر، اللہ، کیا خوشگوار ماحول تھا آپ کے گھر کا، کتنی محبتوں کا، شفقت اور پیار کا، ہنسی مذاق کا ماحول تھا۔ آپ اپنے گھر میں جب ہوتے تھے تو آپ ایک عام انسان کی طرح ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بشر کالبشر، عجیب جملہ ہے۔ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ گھر میں کیسے ہوتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بشر کالبشر، عام انسان کی طرح ہوتے تھے۔ اس قدر دل نواز سلوک تھا آپ کا، اتنا مشفقانہ سلوک تھا۔ کبھی کبھی موڈ خراب ہو جاتا تھا کسی بیوی کا، ہم سب کو بھی تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ مگر آپ اس وقت ایسا جملہ بول دیتے تھے کہ پورا ماحول بدل جاتا تھا۔ جو غصے کی کیفیت ہوتی تھی وہ مسکراہٹ میں بدل جاتی تھی۔ گھر کو مینیج کرنا، فیملی کو مینیج کرنا بہت بڑا ہنر ہے جو اللہ کے رسول نے پریکٹیکلی سکھایا، عملی طور پر سکھایا۔ یہاں آپ کی فیملیز بھی بیٹھی ہیں، اس لیے میں زیادہ اس موضوع پر آپ کا کچا چٹا نہیں کھولوں گا، اور مجھے بھی آج رات جان بچا کر واپس جانا ہے۔
خوش نصیب ہیں آپ، بچ گئی عزت آپ کی۔ آپ بھی پچھلے بیان سن کر آپ نے بھی اچھا پروگرام بنایا کہ مناسب نہیں ہے، 3 کافی ہے، چوتھی خوراک مشکل ہو جائے، اوور ڈوز ہو جائے۔ خیر چلیے، میں پھر تو اور خبر لوں گا آپ کی۔ ہمارے گھر کی عورتیں جب تنگ آ جاتی ہیں آپ سے، اب سناؤں، تو وہ چھٹیوں کے موقع پر اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلتیں سناتی ہیں کہ کم سے کم 1 ڈیڑھ مہینے کے لیے میں میکے چلی جاؤں، ان سے جان چھوٹ جائے، تو وہ آپ کو سناتی ہیں فضائل اللہ کے راستے میں نکلنے کی، اور آپ دھکا دے کر چلے میں بھیجے جاتے ہیں۔ سرزامنی پہ شیخ کی نہ جائیو، ترزامنی پہ شیخ کی نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اللہ کے رسول کا سلوک چھوٹی بچیوں کے ساتھ، اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ، اللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی صاحبزادی آپ کے پاس آئی ہوں اور آپ کھڑے ہو کر آپ نے اپنی صاحبزادی کو گلے نہ لگایا۔ ہے یہ رواج؟ یاد کیجئے وہ دوپہر، جس دوپہر میں مسجد نبوی میں سب سے پہلے سخت گرمی کا وقت ہے، ظہر کے بعد کا وقت ہے، صدیق اکبر مسجد نبوی میں آتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر آتے ہیں، اور وہ بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ صدیق اکبر عمر سے پوچھتے ہیں کہ عمر، عام طور پر ہم لوگوں کا مسجد میں حاضری کا یہ وقت نہیں ہے، تم اس وقت کیسے آئے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ کوئی اور پوچھتا تو میں کبھی نہ بتاتا، مگر آپ سے میں کچھ نہیں چھپاتا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، 3 دن ہو گئے ہیں، ایک لقمہ میرے منہ میں نہیں گیا، اس بھوک سے بے چین ہو کر آیا۔ صدیق اکبر حضرت عمر فاروق کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور حضور کے حجرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اس حجرے میں جو ہستی ہے اس کو بھیجنے والے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس بھوک سے پریشان ہو کر تم آئے ہو، اسی بھوک سے بے چین ہو کر میں آیا ہوں۔ اب یہ دونوں بھوکے بیٹھے، اتنی دیر میں پردہ کھلتا ہے اور آفتاب نبوت طلوع ہوتا ہے، اللہ کے رسول خود تشریف لاتے اور آ کر پوچھتے ہیں کہ میرے دونوں جانثار ساتھیوں اس وقت یہاں کیسے ہو؟ تو صدیق اکبر سر جھکا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ سے ہم کچھ نہیں چھپا سکتے، ہم دونوں لوگ کئی دن کے فاقے سے پریشان ہو کر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ کے دربار میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب اگلی بات اگر ہمت ہو تو کلیجہ پر ہاتھ رکھ کر سنو۔ ایک ہاتھ رکھتے ہیں اللہ کے رسول صدیق اکبر کے کندھے پر، دوسرا ہاتھ رکھتے ہیں عمر فاروق کے کندھے پر اور کہتے ہیں، والذی بعثنی بالحق ما اخرجنی الا ما اخرجکما، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جس بھوک سے بے چین ہو کر تم آئے ہو، اسی بھوک سے بے چین ہو کر میں نکلا ہوں۔ کیا منہ دکھانے کے لائق ہیں ہم لوگ اللہ کے رسول کو؟ حضور اپنی بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن دونوں جانثاروں کی بھوک کو آپ نے جب سنا تو کہا اچھا اٹھو چلو۔ اب آپ ان کو لے کر کہاں گئے؟ ان دونوں کو دوپہر میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، میزبان رسول، حضور کے نانیہالی رشتہ دار، ان کے یہاں پہنچے۔ اب دیکھو ایمان والا کیسا ہوتا ہے۔ دور سے ابو ایوب انصاری نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت میں آپ دونوں ساتھیوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ ابو ایوب انصاری سمجھ گئے
اس وقت ان دونوں کو لے کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں کو بھوک لگی ہے، فوراً بکری لی، حضور کے استقبال پر دروازے پر کھڑے ہونے کے بجائے بکری ذبح کی، جلدی جلدی اس کا گوشت نکالا اور بیوی سے کہا تم روٹی پکاؤ میں گوشت بھونتا ہوں، یا گوشت تم بھونو میں روٹی پکاتا ہوں، تینوں مہمانوں کو آج کھانا کھلائیں۔ استقبال کیا اللہ کے رسول، بیٹھ گئے، جلدی جلدی کھانا تیار ہوا۔ کھانا جب آیا سامنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اور 2-3 بوٹیاں نکالی اور کہا پہلے میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، فَإِنَّهَا لَمْ تَذُقْ مُنْذُ 3 3 دن سے فاطمہ کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا۔ بیٹی بھوکی ہو تو باپ کیسے کھائے گا؟ حضور کا معاملہ ہم نے نہیں پہچانا، رسول اللہ بالکل نہیں پہچانا، واللہ نہیں پہچانا۔ ہم بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنا دھبے دار چہرہ، اگر میں سیاہ نہ بھی کہوں تو ایمان کے آئینے میں، سیرت کے آئینے میں دیکھنے کی توفیق دے۔ پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا سلوک، راہگیروں کے ساتھ آپ کا سلوک، کوئی اگر آپ کو قرض ادھار کچھ دیتا تھا، اس قرض خواہ کے ساتھ آپ کا سلوک، کبھی ایک آدھ بار ایسا بھی ہوا کہ کچھ مدت متعین کر کے آپ نے کسی سے ادھار لیا اور اس مدت پر پورے ہونے پر وہ آدمی اپنا ادھار مانگنے واپس آیا اور آپ نے تھوڑی معذرت کی اور کہا کہ واقعی حق ہے تمہارا، بالکل صحیح ہے، صحیح وقت پر آئے ہو، لیکن میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، تھوڑی سی مہلت اور دے دو۔ تو اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بدتمیزی کرنی شروع کر دی۔ حضرت عمر آپ کے ساتھ تھے، ان کو غصہ آ گیا۔ اب سنو، کیا حضور نے حضرت عمر کا شکریہ ادا کیا کہ واقعی تمہاری سچی محبت ہے مجھ سے اس لیے تم کو غصہ آیا؟ نہ، کہا عمر اس کو حق تھا کہ وہ مجھ سے جس انداز میں چاہتا مانگتا، میرا حق تم پر یہ نہیں تھا کہ تم اس کو ڈانٹتے، میرا حق تم پر یہ تھا کہ تم اس سے مہلت مانگتے، یا اگر وہ مہلت نہ دیتا تو کچھ انتظام کر کے مجھے تم قرض دے دیتے، میں اس قرض کے ذریعے سے وہ پرانا قرض ادا کر دیتا اور تمہارا قرض بعد میں ادا کر دیتا، یہ تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہی سب لوگوں کے ساتھ ہماری بھی زندگی کے اندر ہمارا معاملہ ہوتا ہے۔ کبھی ہم کسٹمر ہوتے ہیں، خریدار ہوتے ہیں، کبھی ہم دکاندار ہوتے ہیں، کبھی ہم کام لینے والے ہوتے ہیں، کبھی ہم کسی کے ماتحت کام کرنے والے ہوتے ہیں، کبھی ہم خوشحال ہوتے ہیں، کبھی ہم تنگی میں ہوتے ہیں، کبھی ہم تندرست ہوتے ہیں، کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں۔ اب بیماروں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا تھا؟ ہم مسلمان بیمار کی عیادت کے لیے بھی نہیں جاتے، عادت ہی ختم ہو گئی، فیشن ختم ہو گیا۔ اور آپ کی کیا عادت تھی؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک یہودی بہت ستاتا تھا، بہت لمبے قصہ اس کا۔ آپ کو خبر ملی کہ اس کا نوجوان بچہ بیٹا بیمار ہے اور زیادہ بیمار ہے، تو آپ اس کے گھر اس یہودی نوجوان لڑکے کی عیادت کے لیے گئے، اور آپ نے اس کی حالت دیکھ کر غالباً یہ محسوس کر لیا کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے، تو آپ نے ازراہ شفقت و محبت اس نوجوان بچے سے یہ کہنا شروع کیا کہ بیٹا تم میرا کہنا مان لو اور ایک بار کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ کیا کروں میں. اس یہودی نے آپ کے اس اخلاق سے متاثر ہو کر اپنے بیٹے سے کہا اطع ابا القاسم، کہنا مان لو بیٹا، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ پڑھ لو تم کلمہ. اس بچے نے کلمہ پڑھا، آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا. آپ کے سامنے اس کا انتقال ہو گیا. اور آپ یہ کہتے ہوئے اپنی رانوں پر ہاتھ مار کر یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ الحمدللہ الذی انقذ بی عبدا من عبادہ من نار جہنم. اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے میرے ذریعے سے اپنے ایک بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. دشمنوں کی اولاد اس کے ساتھ یہ سلوک. اس سے اسلام پھیلا ہے. جہاں کہیں اسلام پھیلا وہ اس سے پھیلا. دنیا کی قومیں خود غرض ہو گئی تھیں، دنیا کی قومیں غرور و تکبر کا شکار تھیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ کلچر چل رہا تھا. مائٹ از رائٹ، یہی نظام چل رہا تھا. اس ماحول میں جب صحابہ کرام یہ تربیت لے کر نکلے اور انہوں نے اس طرح کے سلوک کرنے شروع کیے، غلاموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ، محروموں کے ساتھ، زندگی کی دوڑ میں بچھڑ جانے والوں کے ساتھ، تب دنیا میں کروڑوں لوگوں نے ان اخلاق کو دیکھ کر اسلام پھیلا. یاد رکھیے، ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے، یہ جو جنگیں ہوئی ہیں یہ عوام کے درمیان اور صحابہ کے درمیان نہیں، عوام کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان نہیں ہوئی. کسی ملک کے عوام نے اسلام لے کر آنے والوں کی مخالفت نہیں کی، ان ملکوں کے ظالم ڈکٹیٹرس نے مقابلہ کیا. اور یہ بھی یاد رکھیے، طاقتور سے طاقتور فوج کے ساتھ اگر اس ملک کے عوام نہ ہوں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ فوج شکست کھا جاتی ہے. یہ آج بھی یہ اصول صادق آتا ہے. وہ جس علاقے میں یہ اصول صادق آ رہا ہے وہ آپ کے علاقے سے زیادہ دور نہیں. ہمیشہ یاد رکھیں، فوج کو چاہے وہ جتنی طاقتور ہو اپنے علاقے کی پبلک سپورٹ کی ضرورت ہوتی، نفسیاتی اور اخلاقی سپورٹ، مورل سپورٹ. ان تمام رومن امپائر اور پرشین امپائر اور فلاں جگہ زبردست طاقتور فوجیں تھیں، وہ شکست کھائیں. وہ ان کے شکست کھانے کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان کی ملک کے عوام تنگ آ چکے تھے اپنے ملک کے ظالمانہ سسٹم سے. وہ ساتھ نہیں تھے اپنے ملک کے ڈکٹیٹرز کے ساتھ، بالکل ساتھ نہیں تھے. چنانچہ تاریخ میں اس کے ثبوت دینے کے لیے اللہ نے عجیب واقعات کرائے. حیران ہوں میں اللہ کی پلاننگ پر کہ جب ایک شہر فتح ہو گیا، حمص، سب کچھ ہو گیا، لیکن اچانک حضرت عمر کا ایک اور حکم پہنچا کہ اب چھوڑ دو اس علاقے کو، پرشین امپائر کی طرف ہم نے جو بھیجا ہے قافلہ اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کو مزید طاقت کی ضرورت ہے. یہاں معاملہ بہت بڑی حد تک حل ہو چکا ہے رومن امپائر کا، اس لیے تم یہ والا شہر چھوڑ دو، ودرا کر لو. تو سیدنا ابو عبیدہ نے سارے علاقے کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا امیر المومنین کا حکم آیا ہے، ہم واپس جا رہے ہیں، اس لیے ہم نے تم سے تمہاری حفاظت کے لیے جو جزیے کے نام پر ٹیکس لیا تھا وہ ہم سب تم کو واپس کرنا چاہتے ہیں. وہ امانت اپنی واپس لے لو. ہم کیونکہ یہاں سے جا رہے ہیں تو ہم تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ادا نہیں کر پائیں گے، اس لیے وہ اپنی امانت واپس لے لو. آپ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات کیوں نہیں پڑھتے کہ چلا چلا کر ان کی عورتوں نے اپنی چادر لہرا لہرا کر
ابو عبیدہ کے قدموں پر ڈال کر اپنی چادروں کو کہا آپ ہمارا ٹیکس واپس مت کیجیے اور ہمیں چھوڑ کر مت جائیے، اور اگر جانا ہی ہے تو تھوڑے دن کے لیے جائیے اور پھر آئیے، ہم نے آپ جیسے اخلاق اپنے یہاں نہیں دیکھے۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے، پڑھیے۔ حیات الصحابہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے مصنف کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس شخص نے، اس عظیم مصنف نے کہاں کہاں سے، مسند امام احمد سے، تاریخ طبری سے، البدایہ والنہایہ سے، سیر الصحابہ سے، کہاں کہاں سے وہ پورا ذخیرہ صحابہ کرام کی تاریخ کا، ان کی پوری زندگی کے مختلف پہلوؤں کا شاندار ترین کتاب میں مرتب کر دیا ہے، پورے حوالوں کے ساتھ۔ تو آپ کا جو معاملہ ہوتا تھا، آپ نے جو سکھایا، آپ کی تربیت یافتہ لوگ تھے، ان کے اخلاق، ان کے جذبات، ان کا ڈسپلن، ان کی امانت داری، ان کی انسانیت دوستی، ان کی وقت کی پابندی۔ آپ آخری بات کہتا ہوں، ہرکیولس، ہرقل، رومن امپائر کا امپرر، اس شخص نے ایک عجیب و غریب چال چلی۔ پادریوں کو بلایا، اس نے کرسچن پادریوں کو بلایا اور ان سے مشورہ لیا کہ یہ جو ایک زبردست قافلہ آیا ہوا ہے عرب سے، مدینے سے، اس کے ساتھ ہم کیا معاملہ کریں؟ لڑائی کریں، مقابلہ کریں، جنگ کریں یا کیا کریں؟ تو ان پادریوں نے کہا کہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان کا امتحان لیجئے، ان کی جانچ کیجئے۔ کیسے کریں؟ یہ لوگ جہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، کئی ہزار کی تعداد میں ہیں، وہاں سے موو کر کے انہوں نے ایک جگہ صاف بنا رکھی ہے نماز کے لیے۔ تو یہ پانچوں وقت وہاں جاتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ راستہ اچھا خاصا ہے۔ تو آپ ایک کام کیجئے کہ سونے کی اشرفیاں رات کے اندھیرے میں اپنے کارندوں، سپاہیوں کے ذریعے سے ان کی قیامگاہ اور نماز کے راستے کی دونوں طرف وہ سونے کی سکے ڈلوا دیجئے اور اپنے جاسوس مقرر کر دیجئے، اور یہ جائیں گے، صبح جائیں گے، پھر دوپہر کی نماز میں جائیں گے، پھر بعد میں جائیں گے، پھر بعد میں جائیں گے۔ تو اس کی اطلاع آپ کے پاس پہنچنی چاہیے کہ وہ سکے دیکھ کر ان کا کیا ری ایکشن ہوا۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا۔ اب 4-5 دفعہ کی نمازوں کے بعد جب رپورٹ مانگی اس نے، تو رپورٹ یہ ملی کہ کسی سکے کو کسی نے دیکھا بھی نہیں، کسی نے اٹھایا بھی نہیں، پورے سکے ایز اٹ از محفوظ ہیں، اٹھوا لیجیے۔ تو رات کے اندھیرے میں وہ اٹھوا لیا گیا۔ پادری نے سے پوچھا کہ آپ کیا کریں؟ ان کا ایک اور امتحان ہے، بس وہ آخری امتحان ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ خوبصورت ترین لڑکیوں کو، یورپ، رومن امپائر کا مطلب یورپ، خوبصورت ترین لڑکیوں کا انتخاب کیجئے اور نیم عریاں لباس میں وہ جائیں اور سڑک کے دونوں طرف وہ کھڑی رہیں اور ناچیں، گائیں، میوزک بجائیں، اٹریکٹ کریں، کھینچیں، متوجہ کریں۔ اور آپ یہ رپورٹ منگوائیے اپنی خفیہ ایجنسیز کے ذریعے سے کہ یہ جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں ہزاروں لوگ اور آ رہے ہیں، یہ کیا برتاؤ کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ، ٹیز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، گھورتے ہیں، چھیڑتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو شام ہوتے ہوتے ان لڑکیوں نے سخت پروٹیسٹ کرنا شروع کیا، احتجاج کرنا شروع کیا اپنی پولیس اور اپنے لوگوں کے سامنے۔ کن پتھر لوگوں کے سامنے تم نے ہم کو کھڑا کر دیا؟ یہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں۔ ہم گاتے رہے، ناچتے رہے، تھلکتے رہے، ان کے سامنے آ کر اپنے نیم برہنہ بدن کو دکھاتے رہے، مگر ایک نے بھی جو نظر اٹھائی ہو۔ پادری نے کہا اس رپورٹ کے آنے کے بعد
سرکار میرا مشورہ ہے ان سے جنگ کرنے کی غلطی مت کیجیے گا، ان سے جنگ کرنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ ہماری کتابوں میں، مذہبی کتابوں میں جو پوری علامتیں آئی ہیں وہ علامتیں ان پر صادق آتی ہیں، ان سے آپ صلح کر لیجیے، ان سے جنگ مت کیجیے۔ تو عزیزو، کہاں ہیں آج کے مسلمان اور کہاں ہے آج اسلام؟ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، سچے دل سے اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر بہت کمیاں ہیں، اور ہمیں ان کمیوں کو دور کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ کمیاں سب دور ہو سکتی ہیں، کوئی ایسی کمی ہمارے اندر نہیں ہے جو دور نہ ہونے پائے۔ بس ایک بہت بڑی کمی رکاوٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی کمیوں کا احساس و اعتراف اور ان کو دور کرنے کے لیے تلاش نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی ہمارے اندر۔ دوسروں کی کمیاں ہم کو بہت نظر آتی ہیں، اپنی کمیاں نظر نہیں آتی، اور بہت فکر ہم کو ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی بات سننے کے بعد جملہ یہ سننے کو ملتا ہے، حضرت دعا فرمائے۔ جانتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دعا بھی آپ ہی کیجئے، وہ بھی میں نہیں کروں گا۔ میں علماء بیٹھے ہیں یہاں، میں ان سے پوچھتا ہوں، ایک صحابی نے بھی قرآن کی یا اللہ کے رسول کی نصیحت سن کر کبھی صحابی یہ حضور سے کہا کرتے تھے دعا فرمائیے؟ کوئی ایک واقعہ سنا دے۔ بالکل کبھی نہیں کہتے۔ وہاں جواب ہوتا تھا سمعنا واطعنا۔ اس زمانے کا یہ عجیب جواب ہے۔ ابھی اتنی دیر کی بات کے بعد آپ میں سے کوئی حملہ کر کے مصافحہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، جملوں پر غور نہیں کر رہے، تھک رہے ہیں حملہ کر کے۔ کیونکہ میں نے ایک اردو ادب میں ایک نیا لفظ بڑھایا ہے، محبت کی دہشت گردی۔ دنیا کی قومیں مختلف قسم کے ٹیررزم سے پریشان ہیں، ہم فقیر محبت کے دہشت گردوں سے اور آتنک وادیوں سے پریشان ہیں۔ ایک ہوتا ہے زنا بالجبر، ایک ہوتا ہے مصافحہ بالجبر۔ اب مولانا سے پوچھتا ہوں کہ زنا بالجبر کی سزا تو معلوم ہے، مصافحہ بالجبر کی سزا کیا ہے؟ ہمارے اندر واقعی اپنی کمیوں کا احساس نہیں ہے، ورنہ یہ ساری کمیاں دور ہو سکتی۔ ایک تلاش ہوتی ہے تو آدمی سفر بھی کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہاں کس کے پاس جاؤں، کچھ دیر بیٹھوں اپنی اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، کس سے میں اپنی خرابیوں کا ذکر کر کے اس کا علاج پوچھوں۔ جیسے جسمانی بیماریوں کے علاج کے ماہرین ہوتے ہیں ڈاکٹرز، حکیم لوگ، اور ہمیں جانا پڑتا ہے ان کے پاس اور اپنی بیماریوں کو بتا کر ان سے پوچھنا پڑتا ہے، وہ ہم کو علاج بھی بتاتے ہیں، پرہیز بھی بتاتے ہیں۔ اسی طرح اپنی یہ جو اخلاقی اور روحانی کمیاں ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، یہ سب وہ ہیں جو دور ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو روحانی بیماری ہے اس کا بھی علاج کرنے والے ماہرین ہیں، یہ بھی ایک میڈیکل سائنس ہے، اس کے بھی ایکسپرٹس ہیں، علماء ربانیین جو کتاب و سنت جن کے رگ و پے میں اتر چکی ہو، جن کی دن اور رات کا ایک ایک لمحہ احتیاط کے ساتھ گزرتا ہو۔ یہ امت کبھی بھی ایسے رہنماؤں سے خالی نہیں ہوگی۔ ناقدری کی وجہ سے ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، یہ میں مانتا ہوں، کیونکہ جس نعمت کی ناقدری ہوتی ہے اللہ اس کی تخلیق کو کم کرتے چلے جاتے ہیں۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ جب جس زمانے میں اہل اللہ کی، علماء ربانیین کی
بہت قدر تھی، تو ہر 2 میل کے فاصلے پر، 3 میل کے فاصلے پر کوئی عالم ربانی بیٹھا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں مالداروں کی قدر ہے، اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کی قدر ہے۔ اگر نہیں قدر ہے تو روحانی تربیت کر سکنے والوں کی قدر نہیں، ان کی تلاش نہیں، ان کی اہمیت کا احساس نہیں۔ غنیمت سمجھیے آپ اپنے ملک کے موجودہ حالات کو۔ آخری بات یہ کہنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، آج کی اس سفر کی آخری آپ کی ہماری ملاقات ہے۔ چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، آپ کا ملک محفوظ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ کے ملک کی حکومت کا بہت تاریخ ساز واقعات میں بڑا کلیدی کردار ہے۔ بہت بڑا کردار ہے۔ دنیا کے میجر واقعات میں بہت بڑے واقعات جنہوں نے پوری دنیا کے حال اور مستقبل کو بدل ڈالا ہے اور بدل ڈالے گا، اس میں آپ کے اس چھوٹے سے ملک کی حکومت کا بہت ہی پازیٹیو کردار ہے، اور اس کا اثر یہاں آپ کو نظر آتا ہے۔ جو امن ہے، جو انصاف ہے، جو خوشحالیاں، برکتیں ہیں، آپ اس موقع کی قدر کیجیے، زیادہ سے زیادہ اپنی روحانی، ایمانی اور علمی ترقی کو اس ملک میں رہتے ہوئے یقینی بنا لیجیے۔ کب واپس جانا پڑے کسی کو معلوم ہے، اور کب کن الجھنوں میں شکار ہو کر پھنس جائے آدمی اپنے وطن میں جا کر، پھر حسرت ہوگی کاش ہم نے تقویٰ سیکھ لیا ہوتا، توکل سیکھ لیا ہوتا، رکوع سجدہ کرنا سیکھ لیا ہوتا، راتوں کو جاگنا سیکھ لیا ہوتا، غریبوں کی خدمت عزت سمجھ کر کرنا سیکھ لیا ہوتا۔ ہم نے تو اپنا وقت برباد کر دیا، اور اب ایسے جھمیلوں میں آ کر پڑے ہیں کہ باوجود خواہش کے موقع ہی نہیں ہے۔ بہت غنیمت موقع ہے اس وقت آپ کے پاس، اور میں جو منظرنامہ آئندہ 10-15 سال کا یا اس سے بھی کم کا دیکھ رہا ہوں، میں اس کو صاف لفظوں میں یہاں بیان نہیں کروں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں، اور الملحمۃ الکبریٰ، جس سے ڈرایا ہے اللہ کے رسول نے کہ بھیانک جنگیں ہوں گی اور خون کی ندیاں بہیں گی، 100 میں سے 99 لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے، یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ وہ وقت بہت دور نہیں ہے، اور کون اس کی لپیٹ میں آئے گا اور کون اس سے بچے گا۔ بچنے کا تو مجھے کسی کا کوئی امکان قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے کمزور علم کی وجہ سے نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے وہ آگ ہر کچے پکے گھر میں گھسے گی۔ وقت کم ہے، وقت کم ہے، وقت کم ہے۔ اللہ کے واسطے جاگ جائیے، جماعت با جماعت نماز صف اول میں پڑھنے کو اپنا معمول بنائیے، قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے، صالحین کو تلاش کیجیے، وہ ہر جگہ مل جائیں گے۔ ان کے پاس تھوڑا سا وقت گزاریے، اور پچھلے دور کے بڑے بڑے مصلحین کی سوانح حیات، ان کی زندگی کے حالات جس زبان میں آپ پڑھ سکیں اس زبان میں پڑھیے۔ پچھلے بزرگوں اور علماء ربانیین کی زندگی کے حالات کو پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ امام بخاری کو آپ نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، لیکن امام بخاری کے حالات زندگی میں بھی پڑھ سکتا ہوں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امام ترمذی، امام مسلم، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام محمد، صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان، مجد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز، حضرت سید احمد شہید، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، کتنے نام لیں آپ؟ ان کی لائف ہسٹری پڑھیے، منگوائیے اپنے ملکوں سے۔ سب مکتبے لائبریریاں بھری پڑی ہیں، علماء نے اپنی جوانی کی بہترین راتیں ان کتابوں کے لکھنے میں لگائی ہیں،
اور ہم اپنی زندگی کا آدھا گھنٹہ ان کتابوں کے پڑھنے میں نہیں لگا سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میری تلخ و شیریں گفتگو کو آپ نے برداشت کر لیا. اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے، درجے بلند فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے، ہم سب کی روحانی بیماریاں دور فرمائے، اور اپنی بیماریوں کا احساس اور اس کے علاج کی فکر کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.